السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جان نثار اس ڈرامے کی بات کرتے ہیں جس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کا ملازم اس کو اطلاع دیتا ہے کہ دعا گھر پر آئی تھی، لیکن اس کے والد نے اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیا اور پھر پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ اور نوشیروان غصے سے جعفر کی طرف دیکھتا ہے اور جعفر کہتا ہے کہ میں بڑا شرمندہ ہوں، میں اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھ سکا اور آپ نے جیسا کہ مجھے حکم دیا تھا میں وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکا۔ اور پھر نوشیروان کی بیوی کا دکھایا جائے گا کہ وہ اسے کہتی ہے کہ آپ نیم بے ہوشی میں کسی دعا کا نام لے رہے تھے، یہ دعا کون ہے؟ تو نوشیروان کہے گا کہ میں دنیا میں کسی کو بھی جواب دینے کا کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، جس پہ وہ آگے ایک دم غصے سے آواز دیتا ہے جعفر۔ وہ سہم جاتی ہے اس کی بیوی۔ اور پھر اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ نوشیروان جعفر کے ساتھ دعا کی سہیلی کے گھر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے دعا کے بارے میں، تو وہ کہتی ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتی۔ تو کہتا ہے کہ تم اس کی سہیلی تھی، تمہیں تو کچھ پتہ ہوگا اس کے بارے میں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی سہیلی تھی، اب نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ دعا جہاں پر ٹھہری ہوئی ہے وہاں کا ایک ملازم جو ہے اس کو کسی کمرے میں وہ جاتی ہے تو وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، اور وہ جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک ایجڈ سا آدمی عجیب سے حلیے میں وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو دروازہ بند ہے، اور وہ زور زور سے دروازہ بجاتی ہے اور بڑی مشکل سے پھر وہاں سے اس کمرے سے نکل کے بھاگتی ہے اور سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے اور کھڑکی سے کہ دروازہ باہر کا دروازہ بجاتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی ہے میری مدد کرو۔ جان نثار ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ دعا جو کہ ایک کے بعد ایک مشکل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور جہاں وہ کسی آنٹی کے پاس آئی تھی انہوں نے اس کو پناہ دی اور بظاہر تو وہ بہت اچھی لگیں، انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ، اس کو ذرا حوصلہ بھی دیا، ہمت دلائی، کھانا وانا کھلایا اور اس کو یہ بھی یقین دلایا کہ صبح تمہیں جہاں جانا ہے ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ دونوں وہاں اس گھر میں رہتی ہیں، لیکن ان کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی مشکوک ہیں اور کچھ دعا کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کی جو بیٹی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دوستانہ انداز میں دعا کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کو جب پریشان خاموش دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو، جس پہ دعا اسے کہتی ہے کہ نہیں بس مجھے فون چاہیے، مجھے ایک چھوٹی سی کال کرنی ہے۔ تو وہ اس کو اپنا فون دے دیتی ہے اور اس کے بعد دعا اسے کہتی ہے کہ میں ذرا اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اندر چلی جاتی ہوں، تم آرام سے بات کر لو۔ اور وہ فراز کو فون کرتی ہے اور اس وقت فراز کا ولیمہ چل رہا ہے، لیکن دعا کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی بہن کی شادی فراز سے ہوئی ہے، اور اس وقت دعا کی بہن اور فراز کا ولیمہ ہے۔ لیکن وہ فراز کو فون کرتی ہے اور وہ ہیلو کر کے پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیسے ہو تم؟ تو اس کی آواز پہچان کر اور پوچھتا ہے کہ دعا، اور پھر بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے وہی دعا جسے تم نے دھوکہ دیا اور اس اندھیرے گڑھے میں پھینک دیا، جس پہ وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، اس کی آواز سن کے گھبرا بھی جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں، اور میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتا دوں گی، اور تمہارے اپنے جو ہیں وہ بھی تمہیں تسلیم نہیں کر سکیں گے، اور وہ تمہیں ایسی شرمندگی میں دلاؤں گی۔ جس پہ وہ ایک دم سے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جس سے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں، اور فون بند کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دعا بہت روتی ہے، اور وہ لڑکی جب نیچے آتی ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ کہاں ہے دعا؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ اوپر ہے اور وہ فون کر رہی ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے اس کو اپنا فون دے دیا، یہ کیا کیا؟ اور وہاں رک کے سوچنا تو تھا کہ وہ کس سے فون پہ بات کر رہی ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھیں ماما یہ اچھا نہیں لگا مجھے، اس نے مجھے کہا کہ فون دے دو، اور پھر اس نے کہا کہ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو میں وہ کہاں رک کے سنتی۔
اور پھر کہنے لگی آپ فکر مند نہ ہو، میں نے ریکارڈر آن کر دیا تھا اور اس کی ساری جو فون کال ہے وہ پوری ریکارڈ ہو جائے گی اور آپ آرام سے اطمینان سے بعد میں سن لیجئے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ماں جو ہے وہ چلی جاتی ہے کسی پارٹی میں اور وہ لڑکی گھر پر ہی ہوتی ہے۔ اور ادھر نوشیروان جو ہے وہ بڑا فکر مند ہے دعا کے بارے میں، اور وہ جعفر سے بھی کہتا ہے کہ جب تک دعا نہیں ملے گی میں آرام سے سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور پھر وہ پولیس والے کو بھی بلاتا ہے، پولیس انسپیکٹر کو بلاتا ہے اور ان سے بھی کہتا ہے کہ دعا کو ڈھونڈے، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہاں وہاں سے دعا کا پتہ لگانا چاہیے اور مجھے دعا کے بارے میں جلدی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ اور وہ خود بھی جعفر کو ساتھ لے کر جن جن کو وہ جانتا تھا وہاں وہ جاتا ہے اور دعا کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اور دعا کی ماں جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور اس کا باپ اس کو بار بار کہتا ہے کہ تم سمجھو کہ وہ مر گئی ہے، چھوڑ دو اس کا پیچھا، بھول جاؤ اسے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت دیر سے صبر آتا ہے، لیکن میں تو نہیں جانتی کہ میری بیٹی دعا کہاں ہے اور کس حال میں ہے، میں کیسے اس کے بارے میں مجھے صبر آ سکتا ہے۔ اور اب دعا جو ہے وہ مشکلات اس کی ختم ہونے کی بجائے ایک کے بعد نئی مشکل اس کو آ جاتی ہے، اور وہ مزید پریشانیوں میں گھرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ یہاں سے کیسے آزاد ہوگی، اسے نوشیروان اسے کیسے ملے گا، اور کیا نوشیروان اس کو وہاں سے چھڑا سکے گا کہ نہیں، اور کیسے اس تک پہنچے گا، یہ سب کچھ دیکھنا ہے آنے والی قسطوں میں۔ دیکھتے رہیے جاں نثار۔